بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر آیت نمبر 9 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اصحاب علم اور جاہل ان پڑھ علم سے دور دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ اور بہقی کی روایت ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ جو فرض درجے کا علم ہے اس کا حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ اسی کے پیش نظر جمعیت علماء ظہیر آباد کے نگرانی میں مدینہ مسجد عاریہ نگر میں اس سال یعنی 2023 کے گرمائی تعطیلات میں 21 مئی سے 31 مئی 1 مئی سے 31 مئی تک روزانہ 3 گھنٹے کا سمر کیمپ ہے، جس میں کوشش کی جا رہی کہ پورے شہر کے علماء اس پر توجہ کر رہے ہیں، اس پہ محنت کر رہے ہیں۔ ایک بہترین نصاب اور نظام بنایا گیا اور دلچسپ رکھا گیا۔ علماء، مفتیان، حفاظ، ائمہ کی خدمات حاصل ہونے والی ہے۔ ایسے ہی شہر کے بڑے اور اکابر علماء کی مکمل نگرانی اور ان کے بھی اہم عناوین اور ٹاپکس پر انتہائی قیمتی لیکچرز بھی ہوں گے، بیانات بھی ہوں گے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں اس وقت میں، خاص طور پہ میں اس وقت امت مسلمہ کے پیرنٹس جو ذمہ دار لوگ ہیں، ماں باپ ہیں، بڑے بھائی ہیں، ان کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، ان سے گزارش کرتا ہوں، کیا ہمارے بچے، کیا ہمارے بھائی بہنیں اس قابل ہو گئے ہیں کہ ان کو فرائض کا علم ہو گیا ہے، حرام کی جانکاری ہو گئی ہے، اور عبادت ہے، ایون نماز لے لیجئے، اس کے فرائض، اس کے واجبات، اس کی سنتیں اور اس کے دلائل کیا ہمارے نوجوان نسل کو معلوم ہے؟ کیا ہمارے بہنوں کو معلوم ہے؟ کیا ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو عقائد معلوم ہے اسلامی؟ وہ عقیدہ جس کے بنیاد پر وہ ایمان میں داخل رہتے ہیں، باقی رہتے ہیں، اور وہ عقیدہ جس کے انکار کرنے کی وجہ سے ایمان سے باہر چلے جاتے ہیں۔ کیا اس کا علم ہمارے بچوں کو ہے؟ ایمان مفصل، ایمان مجمل، کیا اس کی صحیح وضاحت اور اس کی تفہیم اور اس کا صحیح شعور ہماری نسلوں کے پاس ہے؟ ایسے ہی نماز کن چیزوں سے ٹوٹتی ہے، وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، اور غسل کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کیا اس کا علم اور شعور صحیح طریقے پر ہے؟ کیا ہماری نمازیں درست ہو رہی؟ کیا ہمارے بچوں کو جنازے کی نماز پڑھنے آتا ہے یا پڑھانے آتا ہے؟ اگر کسی باپ کا انتقال ہو جائے، کسی کے، اللہ سب کے ماں باپ کو لمبی زندگی نصیب فرمائے اور عافیت کی زندگی نصیب فرمائے، لیکن ہر ایک کو جانا ہے اس دنیا سے، موت کا وقت آتا ہے۔ کیا ہماری اولاد اس قابل ہے کہ وہ ہماری جنازے کی نماز پڑھا سکیں، مسنون نماز پڑھا سکیں، صحیح طریقے پر ادا کر سکیں؟ افسوس اور شرمندگی کی بات یہ ہے کہ ہماری اولاد اور ہماری نسل ایسی ہے کہ جنازے کی نماز کا طریقہ تو کیا، اس کے اندر پڑھی جانے والی مخصوص دعا تک یاد نہیں رہتی۔ باپ کا جنازہ سامنے ہے، ماں کا جنازہ سامنے ہے، رشتہ داروں کا جنازہ سامنے ہے، لیکن دعا یاد نہیں آتی۔ شرمندگی ہے، پیچھے صف میں کھڑے ہونے کی کوشش ہے، لوگ زبردستی بلاتے ہیں کہ کہاں ہیں وارثین، کہاں ہیں ان کے ولی، سامنے آئیں، اجازت دیں، ورنہ شرمندگی کا عالم یہ ہے کہ دعا پڑھنے نہیں آتا، اور آزو بازو جھانکنا اور اس کی نقل کرنا ہمارا شیوا بن گیا ہے۔ اور ہمیں بڑے گناہ کیا ہیں جن کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے اللہ ہمارے اوپر محرومی نازل کرتے ہیں، وعیدیں آئی ہیں قرآن و حدیث میں، اس کا شعور اور علم ہے، اور اسی کی بنیاد پر ہمارے چھوٹے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اور نیکیوں کا اثر مل سکتا ہے، اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، لیکن نہیں، اس کا بھی شعور نہیں ہے۔ لوگوں کے حقوق نہیں معلوم، ماں باپ کے حقوق نہیں معلوم، بھائی بہنوں کے آپسی حقوق نہیں معلوم، شادی شدہ لوگوں کو بیوی اور شوہر کے حقوق نہیں معلوم، اولاد کے حقوق نہیں معلوم۔ کیا ایسی غفلت کی زندگی ایک مسلمان جیے؟ یہ مناسب ہے؟ یہ کیا مسلمان کی شان ہے؟ کیا ایسی زندگی سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ایسے علماء کو غنیمت سمجھیں
اور ان کے لیے دعائیں دیں تب بھی کم ہے کہ یہ لوگ فکریں کر رہے ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے شہر کے بڑے علماء اور جمعیت علماء اور ہماری مسجد کی انتظامی کمیٹی مدینہ مسجد آریہ نگر کی، کہ اللہ ان سب کو جزائے خیر دے، ان سب کے اشتراک سے، توجہات سے اور تائید سے بہترین کام ہونے جا رہا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے اپنے بچوں کو محروم نہ رکھیں۔ نماز کے اندر سورہ پڑھنا فرض ہے اور قرات فرض ہے اور واجبات ہے کچھ، لیکن اس کا علم و شعور نہیں ہے اور تجوید سے پڑھنا نہیں آتا۔ اس لیے کوشش کی جا رہی اذان دے ہر مسلمان، گھروں سے شیاطین بھاگ جاتے اذان دینے سے، لیکن اذان دینا نہیں آتا، اس کا تلفظ صحیح نہیں ہے، بھونڈے انداز میں دینا یا کون سا جملہ پہلے ہے کون سا بعد میں ہے اس کا بھی احساس نہیں ہے۔ اس لیے اذان سکھائی جائے گی، اس کی مشق کرائی جائے گی، اور نماز کی عملی مشق، وضو کی عملی مشق کرائی جائے گی، عقائد بتائے جائیں گے، لکھائے جائیں گے، دلائل سمجھائے جائیں گے، لکھائے جائیں گے، بڑے گناہ سمجھائے جائیں گے، لکھائے جائیں گے، نبی کی مکمل سیرت سنانے کی اور اس کو دلوں میں بٹھانے کی کوشش کی جائے گی۔ اور زنا کاری ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے اور موسیقی ہے، موبائل کا غلط استعمال ہے، آنکھوں کی حفاظت ہے، جوانی کی حفاظت ہے، صحت کی حفاظت ہے، ان بھی قیمتی عنوانات پر، موضوعات پر، ٹاپکس پر انتہائی قیمتی بیانات ہوں گے۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو، خود بھی اپنے بچیوں کو جامعہ گلستان علم احمد نگر ظہیر آباد میں اور بچوں کو مدینہ مسجد آریہ نگر میں الگ الگ شفٹوں میں ہے، اس کے لیے رابطہ کریں۔ رابطے کے لیے فون نمبر آپ کے سامنے دی جا رہی ہے، وہ آپ نوٹ کر لیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کی خدمت کی جائے گی۔ فون نمبر یہ ہے 9959187416۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح شعور اور سنجیدگی اور غفلت سے نکلنے کی توفیق نصیب فرمائے، صحیح شعور اور سنجیدگی کے ساتھ صحیح قدم اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایسے مواقع کو غنیمت جان کر اپنی اور اپنے اولاد کی اصلاح کی کوشش و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔